السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے ایک ضروری مسئلہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں۔ آئیے جانتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب سے حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود کیسے بھیجا جاتا ہے اور سلام کیسے بھیجا جاتا ہے؟ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہتے ہیں تو کیسے بھیجیں؟ درود بھیجنا چاہتے ہیں تو کیسے بھیجیں؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو بہت قیمتی باتیں پتہ چلیں گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ درود کیسے بھیجا جائے اور سلام کیسے بھیجا جائے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا جی کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ صحابی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، تو انہوں نے کہا وہ تحفہ مجھے بھی عنایت کیجئے جو آپ کو حضور سے ملا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ کیسے درود بھیجیں؟ کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، مگر درود کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ صحابی نے حضور سے عرض کیا، کیونکہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری نماز سلام کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں اتنی بار ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکہ، اتحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہے نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے ہمیں سلام دیا ہے جس کو ہم ہر نماز میں حضور پر بھیجتے ہیں۔ تو سلام کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی ہم سلام بھیجنا چاہیں، نماز میں تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی، بغیر سلام کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نماز کے باہر بھی ہمیں جب بھیجنا ہو تو ہم السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ پڑھا سلام پہنچ گیا۔ جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، تو اب آپ پوچھنے لگو کہ مفتی صاحب سلام کسی کو کیسے کرنا ہے، کسی کو کیسے بھیجنا ہے؟ تو نارمل ہم جب بولتے ہیں السلام علیکم تو یہ سلام اس کو ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو حضور پر سلام پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابی نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، مگر درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم درود بھیجنا چاہو تو یہ کلمات پڑھا کرو۔ کون سے کلمات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کا ترجمہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو ہی قابل تعریف اور لائق تحمید ہے، لائق تمجید ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکات نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنی برکات نازل فرمائیں۔ یقیناً تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی کے قابل ہے۔ یہ اس درود کا ترجمہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ درود پڑھو۔ تو جیسے ہی ہم درود پڑھتے ہیں نا، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیم ہے نا، یہ سارے درودوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو سکھایا۔ یہ سب سے بیسٹ درود ہے، یہ وہ درود ہے جس کو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ درود سب سے بیسٹ ہے۔ اور جیسے ہی ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
تو حضور پر درود پہنچ جاتا ہے۔ اب کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو درود پڑھنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ درود حضور پر پہنچ جائیں۔ جیسے ہی ہم درود پڑھتے ہیں درود حضور پر پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الگ سے کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم سلام حضور پر پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں حضور کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس جیسے ہی ہم نے یہ لفظ کہے، سلام کے لفظ کہے، حضور پر سلام پہنچ گیا، حضور پر سلام پہنچ گیا۔ اب کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم نے جیسے ہی درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو حضور پر درود پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ درود پڑھنا ہی درود پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ سلام جو ہم نے پڑھا، جیسے ہی ہم نے سلام پڑھا تو یہ سلام پڑھتے ہی سلام پہنچ جاتا ہے۔ اب کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں، مفتی صاحب کیا آپ بخشے جائیں گے؟ کیا یہ کہنا پڑے گا یا اللہ یہ سلام حضور پر پہنچ جائے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سلام خود میں ہی، جیسے ہی ہم سلام پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو جیسے ہی ہم نے سلام کیا سلام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہی ہم سلام حضور پر بھیجتے ہیں تو سلام پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو درود پہنچ جاتا ہے، کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا سلام کا بھی طریقہ، اور حضور پر درود کیسے بھیجا جائے یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیسٹ درود کون سا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے سے بتایا کہ درود کیسے بھیجے اور سلام کیسے بھیجے۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔